نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا سأل سائل بعذاب واقع، مانگا ایک مانگنے والے نے عذاب جو واقع ہونے والا ہے. للکافرین لیس له دافع، کافروں کے لیے نہیں اس کو کوئی روکنے والا. من اللہ ذی المعارج، اللہ سے جو بلندیوں والا ہے. تعرج الملائکۃ، چڑھ کر جاتے ہیں فرشتے. والروح الیہ، اور روح الامین اس کی طرف. فی یوم، اس دن میں. کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ جس کی مقدار 50,000 سال ہے. فاصبر صبرا جمیلا، پس صبر کر صبر اچھا. انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ اس کو دیکھتے ہیں بہت دور. ونراہ قریبا، اور ہم دیکھتے ہیں بڑا قریب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ المعارج کی ابتدائی 7 آیات تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل سورۃ الحاقہ میں بھی موضوع قیامت تھا اور سورۃ المعارج میں بھی. تاہم قیامت کے کچھ احوال سورۃ المعارج میں بیان ہوں گے. اسی طرح کامیاب لوگوں کی کچھ صفات کا تذکرہ سورۃ المعارج میں ہوگا. ارشاد فرمایا سأل سائل بعذاب واقع، مانگا ایک مانگنے والے نے اللہ سے عذاب مانگا، اور عذاب بھی وہ کہ واقع للکافرین، جو کافروں کے لیے واقع ہونے والا ہے. لیس لہ دافع، جس کو کوئی روکنے والا نہیں. اس عذاب نے تو آنا ہی تھا لیکن مانگنے والے نے مانگا. چونکہ یہ مانگنے والے کا نام یہاں پہ ذکر نہیں ہے، اس لیے مفسرین نے اس کے کئی احتمال بیان کیے جو کہ سارے اپنی جگہ پر درست ہو سکتے ہیں. ایک تو قول یہ ہے کہ یہ نضر بن حارث نے مانگا. مکے کا ایک شخص تھا نضر بن حارث، اور دوسرا قول ابو جہل، اور ان دونوں نے یہ کام کیا تھا. یعنی دونوں مراد ہو سکتے ہیں. بیت اللہ کا غلاف پکڑا
اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے عذاب مانگا۔ ضد جب انسان پر چھا جائے نا، پھر انسان کچھ بھی کرتا ہے۔ سورہ انفال میں بھی ذکر ہے، کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ اے اللہ اگر یہ سچ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ سچ ہے اور حق ہے، تیری طرف سے ہی ہے، ہم نہیں مانتے اس کو، ہمارے اوپر پتھر برسا، او ائتنا بعذاب علیم، یا ہمیں کوئی اور دردناک عذاب دے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے ضد، اور حد درجے کی بڑی ہوئی ضد۔ اس قدر ضد میں آئے کہ اگر اللہ تیری طرف سے ہے تب بھی نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں، یہ ہم نہیں مانتے، اس قدر ضد۔ تو اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ عذاب۔ وہاں سورہ انفال میں اللہ نے اس کا جواب بڑا خوبصورت دیا۔ رب العالمین نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ یہ کہتے ہیں پتھر برسا دے، میں پتھر تو برسا دوں اگر مکہ میں میرا محمد نہ رہتا ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میرا محمد مکہ میں رہے اور میں اوپر سے پتھر برساؤں، یہ نہیں ہوگا۔ اے میرے محبوب، تیری وجہ سے میں بے ایمانوں پہ پتھر نہیں برسا رہا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال تو ایک قول کے مطابق یہ نضر بن حارث اور ابو جہل انہوں نے عذاب مانگا، یا قریش کی ایک جماعت نے عذاب مانگا۔ صرف یہ دو نہیں تھے، اور لوگ بھی ان کی تائید میں تھے جنہوں نے ضد باندھی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی بات نہیں ماننی چاہے جو ہو جائے، مر جائیں گے، عذاب بھگت لیں گے، پتھروں سے کچلے جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ایسے ضدی تھے۔ اس کے علاوہ دو قول اور بھی ہیں اس کی تفسیر میں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ عذاب حضرت نوح علیہ السلام نے مانگا، جس کا ذکر سورہ نوح میں ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ مسلسل صدیاں بیت گئی دعوت دیتے ہوئے، اور جب دیکھا کہ یہ لوگ تو ماننے والے نہیں، اور اللہ نے وحی بھی بھیجی سورہ ہود میں، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ نوح اب تیری قوم میں اور ایمان لانے والا کوئی نہیں، بس وہی جو ایمان لا چکے۔ تب نوح علیہ السلام نے عذاب مانگا اور کہا یا اللہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، زمین پر کافروں کا اب ایک گھر بھی نہ چھوڑ، ان کا بیج مٹا دے یا اللہ۔ تو سأل سائل بعذاب واقع للکافرین، نوح علیہ السلام نے عذاب مانگا کافروں کے لیے۔ تو یہ تفسیر بالکل درست ہے، نوح علیہ السلام نے بھی عذاب مانگا، اور قرآن مجید میں تذکرہ بھی موجود ہے۔ اور یہ وہ عذاب تھا کہ لیس لہ دافع، جس کو روکنے والا تھا ہی کوئی، اس عذاب نے تو آنا ہی تھا۔ جب اتنی مسلسل دعوت پر بھی وہ نہیں مان رہے تھے اور ضد پر ڈٹے ہوئے تھے، تو عذاب تو ان کا حق بنتا ہی تھا۔ اور ایک قول میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کا قول بھی کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عذاب مانگا ان کافروں کے لیے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ کو شہید کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 صحابہ لے کر گئے کہ جی ہم پورا علاقہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ، تو قاری قرآن بھیجیں جو قرآن کی تعلیم دیں اور دین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ روانہ کیے، ان بدبختوں نے 70 کے 70 کو شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو بڑا دکھ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ قنوت نازلہ پڑھ کے بد دعا کی ان کے لیے۔ ایسے وہ بد نصیب لوگ تھے۔ تو سأل سائل بعذاب واقع للکافرین، ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا کافروں کے لیے، وہ مانگنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان بے ایمانوں کے لیے مانگا جنہوں نے حضور کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا تھا۔ اور اس پر
یعنی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. اس پر ایک دلیل بھی ہے، آگے آ رہا ہے فصبر صبرا جمیلا. آپ کو صبر کی تلقین کی گئی ہے نا، تو میرے نبی آپ صبر کریں، یہ عذاب کوئی دور نہیں ہے، ان قریب ان پر آنے والا ہے. تو یہ سارے اقوال یہاں پہ درست ہیں جی. سأل سائل بعذاب واقع، مانگا ایک مانگنے والے نے عذاب جو واقع ہونے والا تھا. للکافرین، عذاب کافروں کے لیے واقع ہونے والا تھا. لیس لہ دافع، جس کو کوئی روکنے والا نہیں. من اللہ، اللہ سے. جب اللہ عذاب کا فیصلہ کر دیں پھر کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. سورہ ہود میں ہم نے پڑھا نا کہ عذاب کے فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب لے کر آ رہے تھے. پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، خوشخبری سنائی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ عذاب نہ دے. یجادلنا فی قوم لوط ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. ابراہیم بہت بردبار تھا، رجوع کرنے والا تھا. یا اللہ نہ عذاب بھیج قوم لوط پر. اللہ کہتے ہم نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم یہ بات رہنے دے، یہ بات چھوڑ دے. انہ قد جاء امر ربک، اس لیے کہ تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے. وَإِنَّمْ آتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور ان کے پاس وہ عذاب آ رہا ہے جس کو اب رد کرنے والا کوئی نہیں ہے کائنات میں. جب اللہ کا فیصلہ ہو جائے پھر اس کو کوئی رد کرنے والا لیس لہ دافع. من اللہ، اللہ کی طرف سے. اللہ کون ہے؟ ذی المعارج، معارج عروج سے ہے نا، سیڑھیاں، بلندیوں والا، رفعتوں والا. اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بلند و بالا اور سب سے اعلیٰ و برتر ہے. جب اس اعلیٰ اور برتر رب کا فیصلہ ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت روکنے والی نہیں. تعرج الملائکۃ والروح الیہ، چڑھ کر جاتے ہیں فرشتے اور روح الامین اس کی طرف. فی یوم، ایک دن میں. وہ دن کتنا ہے، کتنی مسافت بنتی ہے عرش الہی سے فرش خاکی تک. فرمایا کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کی مقدار 50,000 سال ہے. 50,000 سال کی مسافت سے اللہ کے حکم آ رہے ہیں اور اللہ کے حکم جا رہے ہیں، لمحہ بلمحہ آ رہے ہیں. اور مقدار اگر حساب لگاؤ تو 50,000 سال کی مسافت بنتی ہے. سورہ الف لام میم سجدہ ہے 21ویں پارے میں. وہاں اللہ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض فی یوم کان مقدارہ 1000 سنہ مما تعدون. آسمان سے زمین پر جو حکم آتا ہے تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال کا بنتا ہے. یہاں پر فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا بنتا ہے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں 1000 یا 50,000 سال کیوں فرمایا؟ مفسرین پر اللہ کی رحمتیں ہوں، انہوں نے بتایا کہ وہاں لفظ پہ غور کرو، وہاں ہے من السماء الی الارض، آسمان سے زمین کی طرف. اور یہاں پر ہے من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ الیہ، آسمان تو نیچے ہے اور رب کا عرش تو بہت اونچا ہے. وہاں آسمان سے زمین تک 1000 سال اور یہاں زمین سے عرش الہی تک 50,000 سال. یہاں زمین سے عرش الہی تک 50,000 سال ہے. باقی اللہ ہی بہتر جانے اس کی کتنی بلندیاں ہیں. انسان کے سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ عدد بول دی ہے، ورنہ بلندیاں تو جتنی ہیں وہ رب ہی جانتا ہے کتنی بلند ذات ہے. سب کو سبحان اللہ. فاصبر صبرا جمیلا، پس آپ صبر کیجئے، صبر بھی بڑا اچھا کریں، یعنی جزا فضا جس میں نہ ہو، جس میں شکوہ شکایت نہ ہو، وہ ہے صبر جمیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبر جمیل یہ ہے مصیبت پہنچے اور اس وقت بندہ صبر کرے. رونے دھونے کے بعد جزا فضا کے بعد تو پھر سارے ہی صبر کر جاتے ہیں نا، بعد میں تو پہلے صبر کرے. یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تو کیا فرمایا؟ بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل.
یہ تو تم نے کہانی گڑھی ہے، لیکن میں صبر کروں گا اور صبر جمیل کروں گا، صبر جمیل، ابھی سے صبر شروع کروں، یہ نہیں کہ شور شرابے کے بعد پھر ابھی سے صبر۔ تو صبر جمیل کیا؟ صدمے کی خبر آئی، بس بندہ کا انا للہ و انا الیہ راجعون، بس جو اللہ نے کرنا تھا سو کر دیا۔ انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ سمجھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اس کو کہ بہت دور ہے، پتہ نہیں جی بوڑھے ہوں گے، پھر موت آئے گی، بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم تو اس کو قریب دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو لگ رہا ہے کہ قیامت بالکل قریب آئی ہوئی ہے، عذاب ان کی سروں پہ منڈلا رہا ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں بہت دور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔